السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کی برکتوں کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جہنم کے دروازوں پر تالے لگا دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطینوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور روزہ وہ عبادت ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی خود جزا ہوں۔ اللہ اکبر، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہوں۔ اس سے بڑی اور ہمارے لیے نعمت کیا مل سکتی ہے؟ اور جس طریقے سے روزہ انسان کو ہر طرح کے برائیوں سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے روزہ انسان کے جسم کی تکلیفوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کے فوائد بتائے تھے، لیکن آج سائنسدان روزے کے اوپر جب ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کو کتنا جسمانی فائدہ ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سائنسدانوں نے روزے پر ریسرچ کیا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے کرم سے اس کا وزن بھی کم ہونے لگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وزن سے انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور روزہ رکھنے سے جب وزن کم ہوتا ہے تو ظاہر ہے جسم سے بیماریاں دور ہوں گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پیٹ اور اس کے ارد گرد جو چربیاں جم جاتی ہیں، سائنسدانوں کی ریسرچ یہ ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو بھوکے رہنے کی وجہ سے سحری سے افطار تک وہ چربیاں دھیرے دھیرے روزے کی مدد سے پگھلنے لگتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جسم کے موٹاپے کی وجہ سے دل کا مرض ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب چربیاں کم ہوگی، موٹاپا کم ہوگا تو آدمی دل کے مرض سے بھی شفا پائے گا۔ دوسری بات یہ سائنسداں بتاتے ہیں کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو بلڈ پریشر اپنی جگہ برابر آ جاتا ہے، نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، اس لیے کہ گھٹنا بھی تکلیف دہ ہے اور بڑھنا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو بلڈ پریشر اپنی جگہ برابر ہو جاتا ہے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان کے جسم میں ورم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے اندر بہت تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کا ورم بھی کم ہوتا ہے، سوجن کم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب ورم اور سوجن کم ہوگا تو انسان کے جسم کی تکلیفیں بھی دور ہوں گی۔ اور چوتھا فائدہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، انسولین لیتے ہیں، دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ایسا کرم ہے، سائنسدانوں نے کہا ہے کہ جب آدمی روزہ رکھنے لگتا ہے تو انسولین میں بھی کمی آ جاتی ہے، یعنی شوگر نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، برابر آ جاتا ہے، جس سے انسان کے جسم کی تکلیف دور ہونے لگتی ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آج سے بہت سال پہلے سائنسدانوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اپنے جسم سے کینسر کو دور کرنا ہے تو بھوکے رہنے کی عادت بنا لے۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو کینسر کے مرض سے اسے عافیت ملتی ہے۔ الحمدللہ آج سائنسدانوں نے کہا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو وہ کینسر کی بیماریوں سے بھی عافیت اسے
जो है ना आफियत में आ जाता है, यानी उसे शिफा मिलने लगती है। नाजरीन, कितना फायदा है रोजा रखने से, इसलिए आप रोजे का एहतमाम करें। और छठा फायदा साइंसदानों ने कहा है कि जब आदमी रोजा रखने लगता है तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, रोजा रखने की वजह से जो है ना उनके घुटनों के जो है ना कैल्शियम बढ़ने लगते हैं और उसकी वजह से जो है ना घुटनों और जोड़ों के दर्द में कमी आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना फायदा है। और सातवां फायदा साइंसदानों ने कहा है कि जब इंसान रोजा रखता है तो उसे दिमागी सुकून मिलता है। हाँ नाजरीन, उसे दिमागी सुकून मिलता है, और जाहिर है जब इंसान को दिमागी सुकून मिलेगा तो उसे अच्छी नींद आएगी, उसे जो है ना सुकून की नींद आएगी। और जाहिर है इंसान जब सुकून की नींद लेने लगता है तो उसकी सेहत अच्छी होने लगती है, चेहरे पर निखार आने लगता है, चेहरे पर नूर पैदा होने लगता है। इसलिए नाज़रीन इकराम, जहां रोजा रखने की दीनी फवायद भी हमारे साथ हैं, वहीं जिस्मानी फवायद भी है। अल्लाह अकबर, कितना फायदा है कि रोजा रखने से दीनी फायदा यह है कि नफ्स इंसान का मरता है, और जाहिर है जब नफ्स मरता है तो अल्लाह की याद में इंसान मशगूल होता है। और जाहिर है कुरान करीम की आयत है, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ही के जिक्र में जो है ना इत्मीनान है, दिलों को इत्मीनान है, सुकून है। तो जाहिर है कि जब आप रोजा रखते हैं तो दिमागी सुकून हासिल होगा, नींद अच्छी आएगी। तो उसके बाद आप फ्रेश होकर जब जो है ना नमाजें पढ़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, तो आपका उसमें मन लगेगा। तो जाहिर है कि रोजे का फायदा दीनी भी है, दुनियावी भी है, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है। इसलिए बड़े खुशनसीब है वो लोग जो रोजा रखते हैं, रोजे का एहतमाम करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान भाई, हर मुसलमान इस्लामी बहन को अल्लाह सेहतमंद को अल्लाह पाक रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, और तमाम रोजा रखने वाले को जिस्मानी और रूहानी अल्लाह पाक ताकतें उसे अता फरमाए, दुनिया में भी उसे रोजे की बरकत से खुशहाली अता फरमाए, और आखिरत में अल्लाह का वादा है कि रोजे की जजा मैं खुद हूं। अल्लाह पाक हमें और आपको रमजान की बरकतों से माला माल फरमाए। याद रखें कि आप हमारे चैनल के लिए दुआ करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।